بسم الله الرحمن الرحيم حجر اسود ایک سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس پتھر کی پس منظر اور اس کی خانہ کعبہ میں جگہ کے حوالے سے مختلف روایات پائی جاتی ہے۔ ان روایات کے اختلاف کے باوجود اس پتھر کی اہمیت اور احترام ایک جیسے ہیں اور تمام روایات میں اسے ایک مقدس اور بابرکت مقام حاصل ہے۔ ان مختلف روایات میں سب سے اہم اور مستند روایت یہ ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران نصب کیا۔ روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دیوار کی تعمیر کے دوران ایک پتھر کی کمی واقع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک موزوں پتھر کی تلاش کے لیے بھیجا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کافی کوشش کے بعد کوئی مناسب پتھر نہیں پا سکے۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر پہلے ہی خالی جگہ میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لایا تھا۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ اس کے جنتی ہونے اور اس کے اصل رنگ کے حوالے سے حضرت محمد نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدم کی اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی یہ حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا تھا اور یہ اصل میں سفید رنگ کا تھا جو بعد میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہونے لگا۔ حجر اسود کے جنتی ہونے کے علاوہ حضرت محمد کی کئی احادیث میں اس پتھر کی تقدیس اور اس کی اصلاح میں اہمیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ ذیل میں کچھ احادیث پیش کی جاتی ہیں جو اس کی اہمیت اور مسلمانوں کے لیے اس کے مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو اس طرح پیش کرے گا کہ اس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہوگی، اور وہ ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جنہوں نے اسے چوما۔ ترمذی یہ حدیث حجر اسود کو چومنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ کہ قیامت کے دن یہ پتھر ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جنہوں نے اسے چوما ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 جواہرات ہیں، اگر اللہ ان کی روشنی کو نہ چھپاتا تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو منور کر دیتے۔ ترمذی یہ حدیث پھر سے حجر اسود کی اہمیت اور مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق یہ پتھر اور مقام ابراہیم جنت کے جواہرات ہیں اور ان کی فطرت میں روشنی ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے معمولات کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی روشنی کو چھپا رکھا ہے۔ حجر اسود کو چومنا ایک اہم عمل ہے جس کے ذریعے مسلمان اس پتھر کے لیے اپنی محبت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمل حضرت محمد کی سنت بھی ہے۔ حضرت محمد نے حج کے دوران طواف کے وقت حجر اسود کو چوما، اسی لیے تب سے یہ طواف کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے اور مسلمان ہر طواف کے بعد اس پتھر کو چومتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنا محض حضرت محمد کی یاد میں کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد پتھر کو پوجنا نہیں ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مسلمان حجر اسود کو چومنے سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اس پتھر کو چومتے ہیں صرف حضرت محمد کی سنت کے احترام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس قول سے اس غلط فہمی کی بہترین وضاحت ہوتی ہے جب انہوں نے حجر اسود کو چومتے وقت فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یہ قول مسلمانوں کے حجر اسود کو چومنے کے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور مسلمان اسے محض اس وجہ سے چومتے ہیں کہ حضرت محمد نے اسے چوما اور اس کا احترام کیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پتھر کا احترام کریں
لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی بھی پتھر کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے۔